اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رحمت کا، امن کا، محبت کا، وہ صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں تھا. یاد رکھ لیں، یہ نہیں کہ جو نیک ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہے، نہیں، گنہگاروں کے لیے بھی تھا. آقا علیہ السلام نے ایک روز پوچھا کہ اللہ نے مجھے شفاعت دی. اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار فرما لیں. ایک یہ کہ میں آپ کو کوٹا دے دوں، جتنی امت آپ کی قیامت تک ہوگی اس کا 50% اس کو بخشش ہو جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا میں کوٹا دے دیتا ہوں، قیامت تک جتنی امت ہوگی 50%، نصف امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے. ایک آپشن یہ ہے. اور فرمایا دوسرا آپشن اللہ نے دیا کہ یہ کوٹا نہ لیں، 50% امت علل اطلاق بخشی جائے، نہ حساب و کتاب ہی نہ ہو. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دوں، جس کو چاہیں بخشوا لیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک نے فرمایا ان دو آپشنز میں سے کون سی قبول ہے؟ آقا نے فرمایا فاخترت الشفاعہ. میں نے کہا باری تعالیٰ مجھے امت کی بخشش کے لیے کوٹا نہیں چاہیے کہ آدھی امت بخشی جائے، کوٹا نہیں چاہیے، مجھے شفاعت کا حق دے دے. اللہ نے دے دیا. اب آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی تھی، کیوں نہیں لیا کوٹا؟ اب آقا کی رحمت کا عالم دیکھیے. کوٹا اس لیے نہیں لیا کہ آقا نے سمجھا کہ اگر قیامت کے دن میری آدھی امت ساری بخش دی جائے، آدھی، اور اس کے بعد میرا کوٹا تو ہو جائے گا ختم، تو بعد میں کوئی گنہگار بچ جائے، وہ کوٹے سے باہر ہے، وہ پکار لے مجھے یا رسول اللہ میں مارا گیا، چھڑا لیں، تو میرے پاس تو اس کی بخشش کا اب کوٹا نہیں ہوگا، تو میں اس کو بچا نہیں سکوں گا. تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے کوٹوں میں نہ ڈال، مجھے کوٹے کے دھندے میں نہ ڈال، میری شفاعت کا حق مطلق کر دے کہ میں جس جس کی بخشش کا کہتا جاؤں تو بخشتا چلا جائے. دیکھیے میں اس سے آقا علیہ السلام کا جو پیکر رحمت ہونا ہے، آپ کا کمپیشنیٹ ہونا، آپ کا مرسیفل ہونا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر امن، پیکر رحمت، پیکر محبت، پیکر شفقت ہونا، میں اس گوشے کو نکال رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوٹا ختم ہو جائے تو باقی گناہگار امتی معلوم نہیں کوئی بعد میں بچ جائیں، حیدرآباد دکن سے بولیں حضور ہمیں چھڑا لیں، تو میں تو کہوں گا میرا کوٹا ختم ہو گیا. کوئی کراچی سے بول پڑے، کوئی بامبے سے بول پڑے، کسی کی آواز دلی سے آ جائے، کسی کی بنگلور سے آ جائے، کسی کی لاہور سے آ جائے، کسی کی دمشق سے آ جائے، کسی کی مصر، کسی کی بغداد، کوئی بول پڑے حضور چھڑا لیں، تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ میرا کوٹا ختم ہو گیا. تو اب میں اب کیا کروں گا؟ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کوٹے چھوڑ، کوٹے نہیں چاہیے، مجھے شفاعت کا مطلق اختیار دے. رب کائنات نے فرمایا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے کوٹا نہیں دیتے، مطلق شفاعت کا اختیار دیتے ہیں. اور شفاعت کا اتنا اختیار محبوب جب تک تو بخشواتا رہے گا میں بخشتا رہوں گا، اور اس وقت سلسلہ بخشش اس وقت ختم ہوگا جب تو کہے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا. سو لوگوں، آقا کی سچی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح آقا کی سیرت کی جھلک پیدا کریں کہ اس طرح انسانیت کے لیے امن کی، محبت کے، شفقت کے، احسان کے پیکر بن جائیں، کہ آپ کے وجود سے ہر ایک کو امن ملے، آپ کے وجود سے ہر ایک کو امن ملے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے جو بات فرمائی، پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے جو شفاعت کا حق لیا یہ متقین کے لیے لیا؟ صحابہ سے پوچھا کیا سمجھتے ہیں میں نے نیکوکاروں کے لیے لیا، جو نمازی، پرہیزگار، نیکوکار ہیں، ان کو بخشوانے کے لیے شفاعت کا حق لیا،
میرے آقا نے فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، فاخترت للمذنبین الخطائین، اس لیے کہ وہ جو نیکوکار ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے خود ہی بخشے جائیں گے، میں نے شفاعت کا حق لیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے، خطاکاروں کے لیے۔ چونکہ جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، بخشش ان کا پریولیج اللہ بنا دے گا، ان کی انٹائٹلمنٹ اللہ اپنے فضل سے بنا دے گا، وہ تو اللہ ان کے اعمال کا حساب ناپ تول کر کے اپنے کرم سے بھیج دے گا جنت میں۔ رہ جائیں گے گناہگار جن کا ناپ تول ہوگا تو نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، وہ مایوس کھڑے ہوں گے، انہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے تو شفاعت کا حق لیا ہی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، اس لیے گناہگاروں تمہیں مبارکباد ہو کہ نیکوکاروں کے لیے خدا ہے، گناہگاروں کے لیے مصطفیٰ ہے۔